نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے بلکہ تم اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو باطل سے یکسو ہونے والے تھے اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہماری جانب، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو کچھ اتارا گیا موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور نبیوں پر ان کے رب کی جانب سے۔ ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ہم تو اس اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ پڑھی گئی پہلی آیت میں یہود کے اس قول کی تردید ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، ہمارے جو بڑے تھے وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور سارا سلسلہ ہی نبیوں کا ہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد تو ویسے بھی پیغمبر سارے اسی ہی سلسلے میں آئے۔ تو ہم کچھ بھی کریں اور کیسی ہی زندگی کیوں نہ گزاریں، اولاد تو ہم انہی کی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بیان فرمائی اس آیت میں کہ نیکوں کی اولاد ہونے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ تم خود نیک نہیں بن جاتے۔ خود نیک بن جاؤ تو پھر نیکوں کی اولاد کا ہونا بہت بڑا فائدہ مند چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ وہ نیک رہیں اور تم برے بن جاؤ، ان کی نیکی تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔
اس لیے کہ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا اس کا فائدہ ان کو ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کما رہے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ جن کے کیے پر تم ناز کرتے ہو، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ جماعت تو گزر چکی، وہ تو چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی نفس جو کمائی کرتا ہے اس کا نفع اور نقصان اسی کو ہی ہوتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، جو بوجھ میں دبا شخص ہے وہ دوسرے کو بلائے گا، دعوت دے گا کہ میرے ساتھ بھی تعاون کرواؤ، لا يحمل منہ شیء، کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے۔ ہر ایک نے اپنا بوجھ اپنے کندھے پر خود اٹھا کے لانا ہے، خود اٹھا کے لانا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے خود فرما دیا، اے بنو ہاشم، ایسا نہ ہو قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے صحیفے اور نامہ اعمال لے کے آ رہے ہیں، یعنی نیکیاں کی ہیں جو ان صحیفوں کے اندر درج ہے، اور تم قیامت کے دن مجھے بلاؤ اور کہو کہ میری مدد کرو۔ فرمایا کہ میں ابھی سے تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہاری کو مدد نہیں کر پاؤں گا۔ فرمایا پہلے سے اعلان ہے، پہلے سے اعلان ہے کہ صرف اس لیے چھوٹ جاؤ کہ تم میرے رشتہ دار ہوں، اس بنیاد پر تمہاری بخشش ہرگز نہیں ہونی، ہرگز نہیں ہونی اس بات پر۔ اگر اللہ نے صرف نیک باپ ہونے کی وجہ سے اولاد کی مغفرت کرنی ہوتی تو اللہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بیٹے کی مغفرت پہلے کرتے، طوفان سے اسے بچاتے۔ اولاد نیک ہو، باپ کو فائدہ ہو جائے اور باپ خود ایمان والا اور نیک نہ ہو، اس کا فائدہ ہوتا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جو والد تھے وہ نجات پاتے۔ اللہ نے تو استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا نہیں، انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، ختم۔ بیٹے خلیل اللہ ہیں اور باپ کیا ہے؟ عدو اللہ ہے، عدو اللہ ہے۔ فرمایا نا، ایک کا مبغوض ہونا دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں، اور ایک کا محبوب ہونا دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں۔ ہر ایک کا اپنا 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 اپنا۔ تو اس گھمنڈ پہ رہنا میرا باپ یوں تھا، میرا فلاں یوں تھا، اسی چیز نے آج بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ یہ جی فلاں کی اولاد میں سے آ رہا ہے، اور خاص طور پر یہ تو کہ سادات میں سے ہے جی، یہ تو سید ہے جی، سید، چاہے سید زادوں والی اس میں ایک بات بھی نہ ہو، ایک طریقہ بھی نہ ہو۔ کیا بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ نہیں تھے؟ اور آج جو 14.5 صدیوں بعد جا کر ایک بندہ آپ کے خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، پتہ نہیں ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بھئی جو ایمان والا ہے، نیک ہے،
آپ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن آج تو ہر گلی میں ایک نیا ہی سید بنا پھرتا ہے۔ اور کتنے سید ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہ اور قوم کے ہیں، چند پیسے آگے کو کر و فر ہو گیا تو وہ بھی اپنے ساتھ سید اور شاہ پتہ نہیں کیا کیا لکھنے لگ جاتے ہیں، کیا لکھنے لگ جاتے ہیں۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کہ شاہ جی شاہ جی شاہ جی، یہ تو شاہ صاحب نے جی، شاہ جی نے۔ اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے فرما رہے ہیں تم مجھے بلاؤ گے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، پہلے بتا دیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من بطأ به عملہ لم یسرع به حسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ عمل کی وجہ سے ایک بندہ دھتکار دیا گیا، دھتکار دیا گیا، صرف اس وجہ سے آگے ہو جائیں کہ نسب بڑا اعلیٰ ہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، نسب تو ابو لہب کا بھی بڑا اعلیٰ تھا، نسب کا وہ بہت عالی شان تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، عہدہ بھی تھا، سرداری بھی تھی، مال بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا، خاندان بھی تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہے، تباہ و برباد ہے۔ مال کا ذکر بھی اسی میں، ما اغنی عنہ مالہ، مال کام نہیں آئے گا، مال تھا تو اللہ نے ذکر کیا نا، لیکن اس کے بالمقابل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کے نہیں ہیں، خاندان کے نہیں ہیں، خاندان تو کجا، وہ تو مکہ کے نہیں ہیں، مکہ کے کیا، وہ تو سعودی عرب کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، عرب کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، زبان بھی وہ حبشی ہے، حبشہ کے ہیں، رنگ بھی نہیں ملتا، مال و دولت بھی نہیں ہے، لیکن جب نیک بن گئے تو اللہ رب العزت نے قریشیوں کا بھی سردار اور سربراہ بنا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال، بلال تو ہمارے آقا اور سردار ہیں، یہ تو ہمارے آقا اور سردار ہیں، من بطأ به عملہ لم یسرع به حسبہ، فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، نسب کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اگر وہ برے عمل کر کے گئے ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے برے عمل کیوں کیے ہیں، ان کی برائی بھی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ان کی برائی بھی، اس لیے فرمایا کہ اگر باپ مشرک مر گیا، کافر مر گیا، بیٹا ایمان والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بھی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان، مقام اس کا بلند ہے۔ البتہ قرآن مجید کی آیات سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، ایمان والے ہوں، اور اولاد بھی ایمان والی اور دین والی نیکی والی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے کو فائدہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو ایمان والے ہیں
ان کی اولاد بھی ایمان لا کر ان کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان ایمان والوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب مثال کے طور پر جو ماں باپ ہیں ان کا درجہ بلند ہے، اولاد کا درجہ وہاں تک نہیں پہنچا، پست ہے۔ فرمایا ہم یہ نہیں کریں گے کہ ان کے عملوں سے کچھ کم کر دیں، بلکہ ہم اپنے فضل سے نیچے والوں کا مقام اور رتبہ بڑھا کر ان کو بلند کر دیں گے۔ اور سورہ حامیم المؤمن میں اللہ نے حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کی دعا کا ذکر کیا۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تیری رحمت بھی وسیع، تیرا علم بھی وسیع، اے اللہ جو ایمان لائیں توبہ کریں تو ان کی مغفرت کر لے۔ ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں، انہیں بھی جنت میں داخل کر۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یا اللہ ان کے آباء و اجداد اور اولاد بیویوں میں سے جو نیک ہیں، یا اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دے۔ کہ آپس میں چلو باپ بیٹا ہیں، اولاد ہیں، خاوند بیوی ہیں تو دونوں ہی ایمان والے، یا اللہ تیری نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، کچھ فرق آ گیا اوپر نیچے، یا اللہ فضل فرما، ایک ہی درجے میں کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اگلی دو آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول باطل کی تردید کی، اور یہ پہلے میں گزر چکی ہے کہ یہودی کہتے تھے لوگو یہودی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، سب آرزویں، یہودی ہونے میں اللہ نے نجات نہیں رکھی، نصرانی ہونے میں نجات نہیں رکھی، اللہ نے تو نجات اس میں رکھی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور موحد بن جائے، اللہ نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہودی و یہودیت میں نجات نہیں، نصرانی و نصرانیت میں نجات نہیں، ملت ابراہیم حنیفاً، ملت ابراہیمی کو قبول کرنے والے بن جاؤ۔ جس نے ملت ابراہیمی کو قبول کر لیا وہی ہدایت پا جائے گا۔ وما کان من المشرکین، کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اگر جنت میں داخلہ چاہیے، جنت میں تم نے جانا ہے، تو سب سے پہلے تمہیں شرک چھوڑنا پڑے گا، شرک سے بیزاری اختیار کرنا پڑے گی۔ شرک کا مرتکب شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میرے پاس آئے اس حال میں کہ تیرے کندھوں کے اوپر گناہوں کا اتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا خلا ہے۔ فرمایا اتنے گناہ لے کر تو میرے پاس آئے، ان گناہوں میں شرک کا گناہ موجود نہ ہو، کوئی بات نہیں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بس اس میں شرک والا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا میں اتنے گناہوں کو بھی معاف کروں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اور ملت ابراہیمی جس کی پیروی کا حکم دیا گیا، اس کا خلاصہ ذکر کیا۔ خلاصہ کیا ہے ملت ابراہیمی کا؟ فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، کہ اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اس کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانا ہے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہماری طرف یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور باقی نبیوں پر جو کچھ نازل کیا گیا،
فرمایا اس تمام کو ماننا یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اسباط سبط اولاد کو کہتے ہیں، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے قبیلہ اور جماعت۔ چونکہ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں جو ہے نا اولاد دی، نسلم بعد نسل۔ دیکھیں نا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں جب آئے تو یہ 12 بھائی تھے، اور اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں جب انہوں نے مصر سے ہجرت کی تو یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح برکتیں عطا کی؟ تو فرمایا یہ جتنے بھی نبی آئے اور ان پر جو کچھ نازل کیا گیا سب پر ایمان لانا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نے تفریق نہیں کرنی کہ ایک کو ماننا، کسی کو ماننا کسی کو نہیں ماننا۔ حضرت موسیٰ کو مانا تو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو ماننا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو نہیں۔ ایمان لانے کے اعتبار سے فرق کہیں بھی نہیں کرنا، سب پر ایمان لانا ہے اور اتباع کرنی ہے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتباع صرف آپ کی، ایمان سب پر لانا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ملت ابراہیمی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ فرمایا یہ ملت ابراہیمی ہے، اس کی جو پیروی کرے گا وہی ہدایت پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پانے والوں میں شامل فرمائیں، ملت ابراہیمی کا پیروکار بنائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی شرک سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔